اصیل مرغیوں کے کاروبار کا حکم۔ ہم اصیل مرغیوں کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں دو قسم کے خریدار ہوتے ہیں۔ بعض مرغے رکھ کر ان کے انڈوں سے بچے نکال کر بڑا ہونے کے بعد بیچتے ہیں۔ بڑا لمبا پروسیس ہے بھائی۔ پھر ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو لڑائی کے مقصد کے لیے لیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو شوق کے لیے رکھتے ہیں، مگر وہ بھی آخر میں کہیں نہ کہیں لڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کیا میرے لیے ان مرغوں کا کاروبار جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد عاقب راول پنڈی سے۔ دیکھیں، مرغے، مرغیاں، بکریاں حلال جانور، اس کا کاروبار بالکل حلال ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پالنے کے لیے لیتے ہیں لیکن بالآخر مرغے لڑا بھی دیتے ہیں وہ، تو چونکہ اصل وہ پالنے کے لیے لے رہے ہیں، ان کو بیچنا تو بالکل جائز ہے۔ اور جو لڑانے کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ لڑانا اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ آپ لڑانے کی نیت سے تو نہیں بیچ رہے، آپ تو بزنس کے لیے بیچ رہے ہیں۔ لیکن صاحبین کے نزدیک، جو امام حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں، ان کے نزدیک جب آپ کو یقین ہے کہ ایک آدمی نے مرغہ لڑوانا ہی ہے یا ناجائز ہی کرنا ہے، تو ایسے آدمی کو مرغہ بیچنا یا کوئی بھی گناہ کی چیز، یعنی گناہ میں تعاون کے زمرے میں آئے گا یہ۔ تو جہاں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ نہ بیچا جائے، اور گنجائش یہ ہوتی ہے کہ بیچ دیا جائے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے کاروبار کو بہت نقصان ہوگا، کہ آپ ایسے لوگوں کو مرغہ نہیں بیچیں گے تو آپ کا بزنس ٹھپ ہونے کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو پھر بیچنے کی گنجائش ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ کمبخت لے جا کے مرغہ لڑوائے گا، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو نہ بیچیں۔ تو باقی یہ بہت ہی دردناک صورتحال ہوتی ہے۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جانوروں کو لڑواتے ہیں، کتوں کو لڑواتے ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اس شخص کے لیے بد دعائیں کی ہیں کہ اللہ، جس طرح اس شخص نے اس جانور کو آگ میں جلایا ہے، تو قیامت کے دن اس کمبخت کو ایسے ہی جلانا۔ دل سے بد دعائیں نکلی۔ ایک ویڈیو آئی جس میں ایک چائنیز جو ہے زندہ کتا لے کے جا رہا ہے، اس کی گردن میں رنگ ڈالا ہوا ہے، اور اس کتے کو پکانے کے لیے لٹکایا، زندہ کتا۔ لوگ بھی کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ روزمرہ کا معمول ہے ان کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے۔ تو پکانے کے لیے کیا کیا ہے پھر، کہ جیسے ہم کار واش کرتے ہیں نا، اس پہ پانی کا پریشر مارتے ہیں، تو زندہ کتا لٹکایا ہوا ہے، اس پہ آگ کا پریشر مار رہا ہے، زندہ کتا، وہ چیخ رہا ہے بیچارہ۔ اتنا ترس آ رہا ہے اس جانور کو دیکھ کے، اس کی قسم پرسی کو دیکھ کے، یار تم اس کو پہلے کسی آسان طریقے سے مار دو، پھر جلا دو اس کو۔ اس زندہ کو لٹکایا ہوا ہے، وہ گردن لٹکی ہوئی ہے اس کی، اور نیچے سے اس کو آگ سے جلانا شروع کیا زندہ کو۔ وہ تڑپ رہا ہے۔ مجھے اتنا دل خراب ہو رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے بس میں ہو، میں بد دعا کروں اس کے لیے۔ میں نے بد دعا تو کر دی، میں نے کہا اللہ، جس طرح اس نے اس بے زبان جانور کو لٹکا کے جلایا ہے نا، تڑپا تڑپا کے مارا ہے، کیسے آگ سے نا نیچے سے آگ شروع کی ہے، جیسے وہ ویلڈنگ والی آگ نہیں ہوتی جو جلا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو پگھلانے کے لیے، ایسے اس آگ سے اس کو جلاتے جلاتے کبھی اوپر کبھی نیچے۔ وہ بیچارہ چیخ رہا ہے، اس کی بے زبان جانور ہے۔ آپ خود تھوڑے سپنے کو آگ سے تھوڑی دیر کے لیے جلا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے جلانے کا حق صرف خدا کو ہے، اور وہ بھی آخرت میں اللہ جہنم میں جلائے گا ایسے بدبختوں کو۔ تو دل چاہ رہا تھا کہ کوئی جو ہے نا خدا کا اس سے انتقام لے، اور ایک کھونٹے پہ اس بندے کو بھی لٹکائے اور نیچے سے کوئی آگ جلائے، اور پھر یہ آدمی چیخیں مارے، تو اس سے پتہ چلے گا اس جانور کی تکلیف کا جو اس جانور پہ گزر رہی ہے۔ تو خدارا یہ جانوروں پہ بھی رحم کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، جو شخص بھی جان رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے، جو جانور بھی جان رکھتا ہے، جو مخلوق بھی جس میں زندگی ہے، اس پر احسان میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ کتنی ساری احادیث موجود ہیں کہ ایک اونٹ کو اس کا مالک کم کھلاتا تھا، اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بلی نہ اس کو کھانے دیتی اور نہ اس کو پینے دیتی، وہ بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کی اور اس کو آگ میں ڈالا، اس عورت کو۔ تو اللہ کو تو حق حاصل ہے، وہ خدا ہے، وہ انتقام میں اپنا غضب اسی طرح پورا کرے گا۔ انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتقام لینے میں بھی آگ میں ڈالیں اس کو۔ اور یہاں تو انتقام بھی نہیں، جانور تو بے قصور ہوتا ہے، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، آپ کیسے اس کو ایسا ظلم زیادتی کر رہے ہیں؟ تو اور صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیاسا کتا تھا، ایک شخص کنویں میں اترا پانی پینے کے لیے، جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔
تو اس شخص کو خیال آیا کہ جس تکلیف میں تھا نا پیاس کی تکلیف میں، اسی تکلیف میں یہ جانور بھی ہے، تو جیسے میں نے اپنی تکلیف دور کی ہے تو مجھے کتنی راحت ملی ہے، تو میں اس جانور کی تکلیف بھی دور کروں گا۔ تو نبی نے فرمایا وہ شخص گیا اور اپنے موزے میں پانی نکال کے اس کتے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس نیکی کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی۔ تو جانور پر اس طرح ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس طرح اس کو عذاب دینا، یہ جو مرغے لڑواتے ہیں، مرغے لڑ لڑ کے کس طرح اذیت میں ہوتے ہیں، وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، اس میں بھیڑیے کو اور کتے کو چھوڑ دیا یا سور کو چھوڑ دیا کتے کے ساتھ، وہ لڑ رہے ہیں، ایک چیخ رہا ہے، ایک عجیب کریہ منظر ہوتا ہے، اور لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بات کا خوف کرو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، کل اللہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اسی طرح کا گڑھا کھودے اور آپ کو اس کتے کے آگے ڈال دے کہ اب تو لڑ اس کے ساتھ، اور تجھے وہ احساس ہوگا، کیونکہ جو جرم ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ اسی جرم کی نوعیت کی ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو اپنے آپ کو آگ میں جلا کے خودکشی کرے گا تو برزخ میں آگ میں ہی جلاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کرے گا تو برزخ میں پہاڑ بنایا جائے گا، اللہ کہے گا اب اسی طرح مارتا رہے اپنے آپ کو۔ تو مجھے خطرہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کتوں کو، بھیڑیوں کو اور سور کو لڑاتے ہیں اور مرغوں کو لڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ برزخ میں ان کے لیے یہ گڑھا تیار کرے اور انہی کو کتوں کے آگے ڈال دے کہ جس جانور کو تو نے عذاب میں ڈالا تھا نا، اب وہی جانور سے تو بھی لڑے گا، تجھے احساس ہوگا کہ کسی کے ساتھ لڑائی، اور اس لڑائی جب بھاگنے کا راستہ نہ ہو آپ کے پاس اور آپ کمزور پڑ جائیں، وہ اس میں کتنی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے احسان کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جب جانور ذبح کرو نا کاٹنے کے لیے تو چھری کو تیز کر لو، پہلے سے تیز کر کے رکھو اس کو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں۔ تو اس لیے یہ مرغے لڑانا، کتے لڑانا، بھیڑیے لڑانا یہ درندوں کا کام ہے، یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتا۔ گورنمنٹ پر بھی لازم ہے کہ قانون سازی کرے۔ وہ جانور بے زبان ہے، وہ احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکتا، تو ایسے جانور کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس منظر کو دیکھنا بھی حرام ہے تماشے کی نیت سے۔ اور چائنا والوں کو اللہ ہدایت دے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ کیا کرتے ہیں کہ ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے، اس میں زندہ کتا ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے کوکر وہ جو ہے نا وہ دیگچی کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں۔ تو یار تم نے کتے بلی کھانے کا تمہیں شوق اگر ہے ہی تو اس کو مار تو دو، پہلے جان سے تو مار دو اس کو۔ تو مرغا ڈال دیتے ہیں کھولتے ہوئے پانی میں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، زندہ مرغا ہے، اس کے پر اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، وہ تڑپ رہا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا ہاتھ ذرا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے بھی تو دیکھو، اس کی آنکھیں بھی، اس پورا جسم ڈال دیا، جب وہ اچھی طرح بوائل ہو گیا، زندہ ہے، ابھی نکالا تو بھی زندہ ہے، تڑپ رہا ہے، اور اس کے بال، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہو گئی، آپ اس کے بال دور کر رہے ہیں اور اس کو گنجا کر دیا، پھر اس کو کڑھائی میں ڈال کے پکا کے کھا لیا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مچھلیاں پکاتے ہیں تو زندہ مچھلی کو کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے گوروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، زندہ مچھلیاں ڈائریکٹ کڑھائی میں جا رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں قیامت کے دن وبال جان بنیں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا تھا۔ تو بچی جس کو عرب میں جاہل لوگ بچپن میں مار دیتے تھے، وہ بچی بھی معصوم ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا ہوتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا، باپ تنہائی میں لے جا کے اس کو دفن کر کے آتا تھا ایک دن کی بچی کو۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ معصوم بچی جو وہ بھی بے زبان تھی، تو اس بچی کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اللہ کہے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اپنے قاتل کا نام لے اور بتا۔ تو جیسے وہ بچی جو زندہ دفن کی گئی ہے وہ قیامت کے دن، کیونکہ وہ بھی بے زبان ہوتی ہے، تو وہ جیسے حساب و کتاب کے لیے اللہ اس کو لائے گا عدالت میں، اللہ کہے گا بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، اس وقت تو بے زبان تھی، تیری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں سن رہا تھا آسمان سے۔ تو وہ بچی جیسے اس کا اللہ انتقام لیں گے، تو ایسے ہی بے زبان جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انتقام لیں گے۔ تو اس عمل سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ جانوروں کو لڑانا چھوڑ دیں، زندہ ان کو کڑھائی میں ڈالنا، زندہ ان کو جلانا، یہ سارے اعمال سے توبہ کر لینی چاہیے۔